نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ قرآن حکیم زندگی کی کتاب ہے، نورانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات اپنے نبیوں کے ہاتھوں پہ ظاہر کیے ان میں سب سے بڑا معجزہ جس کے فیض کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے بعد بھی، بات کی بات اس حوالے سے کی ہے کہ ہماری آخری ہمیشہ کی کامیابی کے لیے یہ قرآن سفارش کرے گا، یہ قرآن دلیل بنے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے، اور دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو قرآن حکیم کی سعادت صرف اس زندگی کے لیے نہیں ہے، اور اس کے فیض کا سلسلہ اس دنیا میں ختم نہیں ہو جاتا۔ اس جہان سے بعد میں آنے والے جہان میں ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار اسی کتاب پر ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، جو ہمارے دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ یہ قرآن حکیم ہماری زندگی کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہم اس کے بہت سے فضائل انشاءاللہ تعالی ان مجالس میں دیکھتے رہیں گے، لیکن قرآن حکیم کیا ہے کہ سوال کے بعد ہم ایک ایسے دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ٹیکنالوجی کا دورہ ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے لیے کس طرح سے انسان کے لیے سہولت پیدا کی گئی، انسان کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب چھوٹی سے چھوٹی مشینری خریدتے ہیں یا بڑی سے بڑی مشین، سادہ سی بات ہے، ہر مشینری کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول ہوتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کی وارنٹی انہی انسٹرکشنز کے مطابق استعمال کرنے کے بعد ملتی ہے، ورنہ آپ وارنٹی کلیم ہی نہیں کر سکتے اگر آپ انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے۔ جو مشین جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگرچہ اس مقصد کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہو، لیکن اگر اس کا طریقہ کار درست نہ ہو تو مشین قابل استعمال نہیں رہتی۔ تو اس مشینی دور میں ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہر مشینری کو استعمال کرنے کے لیے ہدایات، انسٹرکشن ضروری ہیں۔ پھر اگر وسیع کائنات میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیج جس سے پودا نکلتا ہے، چاہے اس پہ پھل لگیں، پھل کا بیج ہو تو اس پہ پھل لگے گا، سبزی کا بیج ہو تو اس پہ سبزیاں لگیں گی، اور اگر اجناس کا بیج ہے تو اس پہ وہی چیز لگے گی۔ ہر بیج سے کس نوعیت کی کمپل نکلے گی، کیسی جڑ،
اور کیسا پھل اس پہ آئے گا. تو ہر بیج جو ہے اس کے اندر پورے پودے کی کہانی ہوتی ہے. گندم کے بیج سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ گندم کا پودا نکلتا ہے، اسی طرح کے پتے، اسی طرح کی خوشے، اسی طرح کے دانے؟ کیا کسان بتاتا ہے کہ گندم کے بیج سے کیسا پودا نکلے گا، مکی سے کیسا نکلے گا، انار سے کیسا نکلے گا؟ کیا کسان کے بس میں ہے؟ ایسا نہیں ہے. پھر کیا اس کے لیے سیڈ کمپنی ذمہ داری لیتی ہیں؟ بیسک سیڈ جب پریپیئر ہوتا ہے، اس سے آگے جب سیڈ کا سلسلہ چلتا ہے تو کیا سیڈ کمپنیز بتاتی ہیں کہ اب اس میں سے کس طرح کا پودا اگے گا؟ ایسا نہیں ہے. اس کی ساری انسٹرکشن اس کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ سارے حیوانات کو دیکھ لیں تو اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ہر مخلوق کے اندر بلٹ ان پروگرام ہے. مثال کے طور پر آپ کا سورج ہے، مشرق سے کیوں نکلتا ہے؟ کیا سائنٹسٹ بتاتے ہیں؟ کون ہے جو اس کو گائیڈ لائن دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر روز وہ مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے؟ کیا چاند ہماری مرضی کے مطابق نکلتا ہے؟ پہلی کا چاند، پھر 14ویں کا چاند، پھر آخری راتوں کے چاند. کس طرح سے آہستہ آہستہ چاند غائب ہو جاتا ہے؟ اس کی منزلیں کس نے مقرر کی؟ پیچھے سارے پروگرام بنانے والا ایک ہے، اور وہ ایک کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر. وہ اللہ کتنا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، جس نے ہر ایک چیز کو بنایا، پھر اس کو پوری طرح سے گائیڈ لائن دی. تو نظر اٹھا کر دیکھیں رات میں وہ تارے جو آسمان کی چمکتی آنکھیں نظر آتے ہیں، وہ ستارے، سیارے، ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ مقرر کر دیا، جو اس کی زندگی کا مقصد مقرر کر دیا، ہر ایک ویسے ہی چل رہا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی انوکھی مخلوق ہے، ایسی مخلوق جو کہ مادی وجود بھی رکھتی ہے اور روحانی وجود بھی رکھتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا کہ اس کے مادی وجود کی ساری انسٹرکشن تو اس کے اندر رکھ دی، لیکن چونکہ وہ عقلی وجود ہے، اسے ڈیسیژنز کرنے ہیں، اس سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس کی روح کے اطمینان کے لیے اور اسے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو گائیڈ لائن چاہیے وہ بلٹ ان نہیں رکھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وزڈم دی ہے، عقل عطا فرمائی ہے، اچھائی اور برائی کی پہچان دی ہے. یہ دو انٹرنل سپورٹرز ہیں ہمارے لیے، لیکن اس کی رحمت